حرکت ما برکت آئے ہو اگتے آون جو سائیں اگیتا آشو سائیں نبودو تھوڑا تھوڑا آگے جزاک اللہ. یہ دیوار چھوڑ دیں آگے جزاک اللہ. نام کسی کا اس میں نہیں ہوگا تو وگل آپ پر ہوگا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام اس والسلطان حارس فمن لا اس له فيهدم ومن لا حارس له فيزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان السلطان والقرآن سیفترقان لا تتفارق الکتاب فدوروا حیث یدور الکتاب ان تطیعوا امراءکم او تحسنوا امورهم فاذلوکم وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ فَقَاتَلُوكُمْ. قِيلَ مَا نَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَاصْنَعُوا كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ نُشِرُوا بِالْمَنَاشِيرِ وَحُمِلُوا بِالْخُشَبِ أو كما قال علیہ السلام. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت
سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصر علی من بغی علی۔ رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز علماء کرام، حضرت مولانا میر محمد میرک صاحب، حضرت مولانا مفتی سعود افضل صاحب، حضرت مولانا غلام اللہ حالیجی صاحب، حضرت مولانا محمد صالح اندر صاحب، برادرم جناب عبدالرزاق عابد لاکھو صاحب، اور میرے میزبان جناب حاجی داؤد کھوسہ صاحب، اور بہت سارے علماء کرام، اور انتہائی قابل احترام جمعیت علماء اسلام ضلع سکھر کے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے کہ بہت عرصے کے بعد یہاں تنظیمی نظم کے تحت آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت عرصے کے بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ ہم آتے تھے اور ضلعی مجلس عمومی اور صوبائی مجلس عمومی سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا۔ بعد میں موقع نہیں ملا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جو مولانا ناصر صاحب نے کہا، میں اس سے من و عن اتفاق کرتا ہوں۔ ایک بات اضافی کرتا ہوں، اور وہ اضافی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو شہید کیا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں سے جمعیت علماء اسلام ختم ہو جائے، تو ان کو کہتا ہوں کہ این خیال است و محال است و جنو، ایسا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ یہ اور آگے بڑھے گی۔ میں اگرچہ خیبر پختونخوا میں رہتا ہوں، لیکن میں نے تربیت سندھ سے حاصل کی ہے۔ میں کراچی میں پڑھنے کے دوران یہاں سندھ جے ٹی آئی کے مختلف عہدوں پر رہا، اور براہ راست مولانا عبدالکریم بیر شریف، سید محمد شاہ امروٹی صاحب، ڈاکٹر صاحب کے والد محمد علی حقانی صاحب، اور مولانا عبدالقیوم حالیجی صاحب، اور مولانا میر محمد میرک صاحب سے میں نے براہ راست استفادہ کیا ہے، اور مجھے ان پر فخر۔ تو آپ ایک اجرت پہنا کر مجھے سندھی نہیں بنا سکتے، میں پہلے سے سندھی ہوں۔ مجھے وادی مہران سے یہ محبت ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ رشتہ قائم رہے گا۔ میں نے اپنی گفتگو کے لیے جن آیات اور احادیث کا سہارا لیا ہے، میں اس پر تفصیلی بات نہیں کروں، اس لیے کہ آپ نے نماز بھی نہیں پڑھی، یہ تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ حاجی صاحب ایک بزرگ تھے، وہ نام لینا مناسب نہیں ہے، بین الاقوامی شخصیت،
تو ان کو مکہ میں رابطہ عالم اسلامی کا مہمان خصوصی بنا. جب انہیں مہمان خصوصی بنایا تو کتنا خرچہ ہوا ہوگا، جہاز کا آنا جانا، پھر وہاں بڑے ہوٹل میں قیام، اب اندازہ لگائیں. لیکن شیڈول میں بتایا تھا کہ اتنے بجے آپ کا بیان ہے اور اتنے بجے کھانا ہے. تو وہ شیڈول تھوڑا سا ہل گیا تھا، تو جو کھانے کا ٹائم تھا اس وقت ان کو بیان کا ٹائم دیا. تو اس نے عربی میں کہا حمد و صلات کے بعد یہ تقریر ہے اس کی، اس سے اوپر ایک لفظ بھی نہیں کہا. اس نے کہا الا ان الجوع قد بلغ مبلغ، الا ان الجوع قد بلغ مبلغ واخر دعوانا کہ بھوک انتہا کو پہنچ گئی ہے اور یہی کافی ہے. اور السلام علیکم. میں تو ایسا نہیں کر سکوں گا، کمزور ہوں، اس لیے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں. مولانا صالح صاحب نے کہا کہ آپ جہاز میں نہ آؤ، آپ پر پابندی ہے، آپ روڈ کے ذریعے آؤ. تو رات کو 11 بجے میں وہاں سے روانہ ہوا ہوں اور اب پھر یہاں سے واپسی ہے. تو میں چند باتیں ضرور عرض کروں گا. انتہائی قابل احترام سامعین، ہم کہتے ہیں اور ہے بھی کہ اسلام مکمل نظام حیات. یہ لفظ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے کہ ایک یہودی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا آپ کی وحی میں ایک ایسا جملہ ہے جو ہماری وحیوں میں نہیں ہے، اور اگر وہ ہماری کتابوں میں ہوتا تو جس دن وہ اترتا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، ہم اس دن عید مناتے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سا جملہ ہے؟ تو یہودی نے یہ جواب دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. یہ کمال کا جملہ ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں بھی اس کی اہمیت کا احساس ہے، اور میں کہتا ہوں یہودی کے پاس کیسے ہو سکتا تھا، ان کا دین مکمل ہی نہیں ہے. جب آپ آئل خریدتے ہو تو لکھا ہوتا ہے 10 کلو، 9 کلو ہو تو 10 کلو تو نہیں لکھا جا سکتا. جناب عمر رضی اللہ نے کہا کہ آپ ایک عید کی بات کرتے ہیں، ہم تو 3 عیدیں مناتے ہیں. ایک یہ عید ہے کہ یہ یوم عرفہ تھا، مجھے یاد ہے، اور یہ بھی مناسک حج کے اعتبار سے ایک عید ہے، اور اگلے دن عید قربان ہے 2، اور یہ دن جمعہ کا تھا مجھے یاد ہے، اور جمعہ سید الایام ہے. تو 3 عیدیں ہم مناتے ہیں. اس طالب علم کا ماننا یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے. جو آدمی اس عقیدے کو نہیں مانے گا اس کی 2 صورتیں ہیں، یا اس کو معلوم نہیں ہوگا یا معلوم ہو کر وہ جان بوجھ ایسا کرتا ہے. اگر اس کو معلوم نہیں تو اللہ اس کو معاف کرے گا، یہ گناہگار ہے. اور اس کو معلوم ہے اور اس کے باوجود وہ غلط عقیدہ اس نے رکھا ہے کہ اسلام چند عبادات کا نام ہے، تو معاف کیجئے، اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ یہ مسجد کا امام ہے. میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ ما بین الضفتین کلام اللہ، ما بین الضفتین کلام اللہ، 2 گتوں کے درمیان جو اللہ کا کلام موجود ہے، اس کے مفہوم کا انکار بھی کفر ہے اور لفظ کا انکار بھی. اور وہ تو انکار کر رہا، وہ جب انکار کر رہا اور بیٹھا ہوا ہے مسئلے پر تو غلط کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے میں ایسے نہیں ہوں. یہ اپنے مقتدیوں سے ڈر کر ایسی، یہ بزدل آدمی ہے. آپ کا نبی سیاسی ہے، آپ کے خلفائے 4 سیاسی ہیں، اور آپ کے 10 مبشرہ سیاسی ہیں، آپ کے بدری صحابہ سیاسی ہیں،
احد والے سیاسی ہیں، وہ بیت رضوان والے سیاسی ہیں، پھر آپ کیوں نہیں ہیں؟ اور جن کے مسلح پر آپ بیٹھے ہیں وہ سیاسی ہے، اور قرآن مجید سیاسی ہے، اور اسلام سیاسی ہے۔ میں جملہ معترضہ کے طور پر کہتا ہوں، جو کوئی ایسا مولوی اگر ہمارے اندر موجود ہے اس کو سمجھایا جائے، اور نہیں سمجھتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، وہ تشریح غلط کر رہا۔ اگر کوئی آدمی داڑھی منڈواتا ہے اور وہ اس طرح کا بیان کرتا ہے اسلام کے بارے میں کہ وہ سیکولرزم کی تعبیر بتاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، لیکن داڑھی والا تو زیادہ غلط ہے۔ لوگ داڑھی منڈے کے پیچھے نہیں جاتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعبیر غلط کرے گا، لیکن داڑھی والے کے پیچھے تو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی تشریح ہے، حالانکہ وہ غلط تشریح ہے، وہ عادی تشریح ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ولا انا عابد، اس کو ہم انفرادی احکام کہتے ہیں، اور ایک وہ احکام جس کا تعلق سوشل کنٹریکٹ کے ساتھ ہے، بازار کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، عدالت کے ساتھ ہے، سیاست کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ ہے اور حکومت کے ساتھ ہے، وہ بھی احکام ہیں اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، جس طرح اور سنتیں موجود ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ نبی علیہ السلام امور نبوت میں مصروف ہوتے اور امور حکومت کے لیے انہوں نے کسی اور کا انتخاب کیا ہوتا، پھر آج سیکولرزم ٹھیک تھی، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات میں سب چیزیں جمع تھیں۔ آپ خلافت صغریٰ کے امام تھے تو خلافت کبریٰ کے امام تھے، آپ چیف آف جنرل سٹاف تھے تو آپ قاضی القضات تھے، آپ کے آئینی اختیارات تھے جو آج صدر کے پاس ہیں، اور آپ کے انتظامی اختیارات ہیں جو آج وزیر اعظم کے پاس ہے۔ گویا تمام چیزیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئی ہیں، اور ایک چیز بھی باقی نہیں رہتی، نبی بھی کامل، نبی بھی مکمل، نبی بھی اعلیٰ، نبی بھی عرفہ، نبی بھی بالا، قرآن بھی کامل، قرآن بھی مکمل، قرآن بھی افضل، قرآن بھی اعلیٰ، قرآن بھی بالا، اسلام بھی کامل، اسلام بھی مکمل، اسلام بھی اعلیٰ، اسلام بھی بالا، اسلام بھی افضل۔ جب یہ چیزیں تمام مکمل ہیں تو یہ اپنی بزدلی کی وجہ سے جو ترجمہ کرتا ہے یہ غلط ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو سمجھایا جائے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، ان سنتوں کی بھی اہمیت ہے جو ہماری ناک کی سیدھ میں آ رہی ہیں، لیکن ان سنتوں کی بھی اہمیت ہے جو ہمارے ناک کی سیدھ میں نہیں آ رہی۔ مجھے معاف کیجیے، مدارس کا کام بہت زیادہ ہے، مدارس کا کام بہت زیادہ ہے، قابل فخر ہے، لیکن میرا مدرسہ تو ابھی وضو کے معرض میں ہے، نماز تو انہوں نے نہیں پڑھی۔ مجھے مزید معاف کیجیے کہ خانقاہ اور پیر صاحب کا کام یہ بہت قابل احترام ہے، لیکن ہے تو وضو کے معرض میں، ابھی نماز تو نہیں پڑھی۔ ہماری تبلیغی جماعت کا کام یہ قابل احترام ہے، لیکن کرتا تو وضو ہے، نماز تو نہیں پڑھی۔ مدرسے والے کو بھی نماز پڑھنی پڑے گی، بولو انشاءاللہ۔ خانقاہ والے کو بھی نماز پڑھنی پڑے گی، اور تبلیغ والے کو بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ذرا اونچا کہہ دو، ذرا اونچا کہہ دو۔ نماز کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ اسلامی نظام ہے۔ نماز کیا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ وہ فقہ حنفیہ ہے، وہ نظام مصطفیٰ ہے، وہ شریعت کے احکام ہیں، وہ قرآن کے قانون ہے، وہ نظام مصطفیٰ ہے، وہ اعلاء کلمت اللہ ہے۔ یہ ایک ہی مفہوم کے مختلف تعبیرات ہیں، لیکن یہ تو ضروری ہے۔ یہ تمام لوگ معرض نماز میں ہیں، اب معرض وضو میں ہے، نماز نہیں پڑھی۔ ایک آدمی آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی علماء کے ساتھ بیٹھ کر عالم ہو گئے ہو،
اور یہ پوچھتا ہوں ایک آدمی دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے؟ اس کو تو ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، اس کو ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے، وہ ہم نے تو نہیں لکھی، پہلے سے ہے، اصول شاشی کہتے ہیں، اس میں 4 ابحاث، ایک بحث کو کہتے ہیں کتاب اللہ، ایک کو کہا جاتا ہے سنت اور قیاس اور اجماع۔ کتاب اللہ کے اندر ایک فصل ہے، فصل فی المامور بہ، المامور بہ نوعان، حسن لذاتہ و حسن لغیرہ۔ مامور بہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی 2 قسمیں، ایک وہ جس کے حسن اپنی ذات میں نہیں ہے، غیر کے لیے استعمال ہوگا، وہ مقصود بالذات نہیں، اور ایک وہ جس میں حسن ذات میں ہے، وہی مقصود بالذات ہے۔ وہاں مثال میں بتایا ہے کہ وضو حسن لغیرہ ہی ہے، نماز حسن لذاتہ ہی ہے۔ وہاں مثال میں بتایا جہاد حسن لغیرہ ہی ہے، جہاد حسن لغیرہ ہی ہے، اعلاء کلمۃ اللہ یہ حسن لذاتہ ہی ہے۔ جہاد جیسے مقدس فریضے کو اگر حسن لغیرہ ہی کہہ دیا تو اس کا معنی یہ کہ کوئی اور چیز جہاد سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے نا، وہ اعلاء کلمۃ اللہ ہے، جس کو ہم اپنی الفاظ میں اسلامی نظام کہتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی فخر حاصل ہے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو کہ کوئی اور جماعت ایسی ملک میں نہیں ہے جو اسلامی نظام کی بات کرتی ہے، اگر وہ بات کرے تو ہم چھوڑ دیں۔ آپ جا کر بلاول صاحب سے کہہ دیں کہ آپ اعلان کرو جب ہم جیتیں گے تو ہم اسلامی نظام لائیں گے، کیا خیال ہے وہ یہ اعلان کر سکے گا؟ آپ میاں نواز شریف صاحب سے کہہ دیں، آپ کہہ دیں اس دفعہ میں حکومت مل گئی تو ہم اسلامی نظام لائیں گے، یہ کہہ سکے گا؟ ہمارے ہاں چھوٹی موٹی پارٹی ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اب مذہبی جماعتیں تو سیاست نہیں کرتی، صرف جمعیت علماء اسلام ہے جو کامل دین کی دعوت لے کر آگے جا رہے۔ اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کسی کے پاس کامل دین کی دعوت نہیں، انہوں نے ایک جز کو پکڑا ہوا ہے اور وہ کل نہیں ہے۔ وہ اس جز کو کل سمجھتے ہیں تو کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بینا آدمی تھا آنکھوں والا، اس سے ان لوگوں نے درخواست کی جن کی نظریں نہیں تھی کہ ہم نے ہاتھی کا نام سنا ہے اور ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو آپ ہمیں ہاتھی کے پاس لے جاؤ۔ تو ان کا کیا دیکھنا ہے؟ جو لوگ نہیں دیکھ سکتے، نظر نہیں ہوتی، وہ تو ہاتھ مار کر محسوس کرتے ہیں۔ تو بینا نے ان لوگوں کو اٹھا کر لے گئے اور ایک ہاتھی کے بعد چڑیا گھر میں چھوڑ دیا، خود کسی کام پہ چلا گیا۔ واپس جب آیا تو وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک نے کہا کہ میں نے ہاتھی کو محسوس کر لیا ہے، یہ ایک پلر ہے، غالباً انہوں نے اس کی ٹانگ پہ ہاتھ رکھا۔ دوسرے نے کہا تم غلط کہتے ہو، یہ تو دیوار ہے، اس کا ہاتھ اس کی پشت پہ چلا گیا تھا۔ تیسرے نے کہا یہ پنکھا ہے، بھائی تم دونوں غلط کہتے ہو، اس نے کان کو پکڑا ہوگا۔ چوتھے نے کہا نہیں یہ کونٹھی والا لاٹھی ہے، اس نے اس کے سونڈ کو پکڑا ہوگا۔ اور ایک اور نے کہا کہ نہیں یہ ایک ایسا رسا ہے جس کے آگے گچھا ہے۔ اپنی اپنی بات پہ اصرار کر رہے تھے۔ بینا نے نابیناؤں سے کہا، توجہ ہو الفاظ کی طرف، میں الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کرتا ہوں۔ بینا نے نابیناؤں سے کہا، بینا نے نابیناؤں سے کہا کہ ہر ایک کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہاتھی تب بنے گا جب ان تمام اجزاء کو اب جمع کرو۔ جو لوگ جز کو کل کہتے ہیں، کیا کہا جائے ان کو؟ ہمیں آوارہ سمجھتے ہیں اور ہم ان سے بڑا دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے کام کو دین نہیں سمجھتے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، میں ایک دو انکشافات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انکشاف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2 لوگوں کی قبریں موجود نہیں ہیں۔ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود نہیں ہے، اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود نہیں۔ زیادہ تو ان شیعوں کو پتہ ہوگا، لیکن چونکہ لوگ پھر فرضی قبر بنا لیتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی ہے 9 گز والا بابا اور 10 گز والا بابا اور 30 گز والا بابا، اور ایک لمبی قبر ہوتی ہے، کھودو تو اندر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔
ان دونوں کی قبریں واقعی موجود نہیں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو اس وقت تحکیم کا فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ۔ اس فتنے کے اندر یہ خدشہ تھا کہ قبر معلوم ہو گئی، لوگ زیادہ ہیں قوت میں، یہ رات کو نکال دیں گے اور قبر کی توہین ہو جائے۔ 4 لوگ گئے، انہوں نے ایک جگہ ان کو دفن کیا اور لوگوں کو نہیں بتایا۔ دفن کرنے کے بعد نشانات مٹا دیے، ایک تو وہ زمین نہیں معلوم کہاں دفن، کون سے قبرستان میں، پھر نشانات بھی مٹا دیے۔ جب تک وہ 4 لوگ زندہ تھے ان کو معلوم تھا کہ جناب علی فلان جگہ ہے، اور جب وہ فوت ہو گئے پھر کسی کو معلوم نہیں۔ اگر اہل تشیع نے کوئی قبر بنائی ہے تو یہ فرضی قبر ہو۔ اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا تو کربلا کے واقعے کے موقع پر تحت عدیم السماء علی وجہ الارض، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آسمان کے چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر ان سے افضل اور بہتر آدمی نہیں تھا، یہ ہمارا عقیدہ۔ لیکن ظلم کتنا ہوا، کس لیے ہوا کہ انہوں نے خیمہ لگایا تھا اور اہل بیت تھے، تو ایک موقع پر آوازیں آئیں رونے کی، تو جناب حسین خیمے کے قریب گئے، اہل بیت کیوں روتی ہو؟ آپ نبی علیہ السلام کی اہل بیت نہیں ہو؟ آپ نے جہاد کا نام نہیں سنا؟ اور جب جہاد ہوگا تو پھر شہادت بھی ہوگی، آپ جہاد سے ڈر کے رو رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیے کہ نہیں، ہمارے خیمے میں چھوٹا بچہ ہے علی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ دادے کا نام پوتے پہ رکھتے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے علی، یہ لوگ ان کو علی اصغر کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے علی، اس کو پیاس لگ گئی ہے، وہ پانی مانگتا ہے، پانی ہے نہیں، وہ پیاس کی وجہ سے روتا ہے اور ہم اس کو دیکھ کر روتے ہیں۔ وہ پیاس کی وجہ سے روتا ہے اور ہم اس کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، دریائے فرات سامنے بہت زیادہ پانی ہے، پھر رہا ہے، جاؤ نا وہاں ایک چلی پانی اس کے منہ میں ڈال دو۔ تو وہ اور رونے لگی، کہنے لگی نہیں، جب ہم بچے کو اٹھا کر جاتے ہیں تو آگے سے نیزہ آ جاتا ہے، تیر آ جاتا ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑ۔ کیا کیا جائے؟ امام آپ سے لوگ حیا کرتے ہیں، اس بیٹے کو اٹھا کر نبی کے نواسے کو اس کو اٹھا کر یہ دریائے فرات کا بہت زیادہ پانی ہے، اس کا ایک چلو پانی اس کو پلاؤ۔ تاریخ میں استناد کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جب جناب حسین اپنے بیٹے علی کو پانی پلانے کے لیے لے گئے، اور مجھے دیکھو منظر کشی کر رہا ہوں، یوں اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے منہ میں پانی ڈالنے لگے تو تیر آیا اور بچے کے حلقے پر پیوست ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، پیاسا پیاسا شہید ہو گیا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایمان اور امتحان لازم ملزوم، ایمان اور امتحان لازم ملزوم، ایمان اور امتحان لازم ملزوم۔ اگر کہیں ایمان کے ساتھ جڑا ہوا امتحان نہیں آیا، فکر کرو، غم کرو، کیا ہوا، کہیں مداہنت تو نہیں آئی۔ اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح مارا کہ وہ نماز کی حالت میں تھے تو ان کی گردن کو کاٹ دیا، اور گردن کو ایک ڈنڈے پہ رکھا، لاٹھی پہ، اور یوں گھمایا پورے بازار میں، لوگو یزید کی مخالفت مت کرو، یہ شخص جس کی گردن کٹی ہوئی ہے یہ یزید کی مخالفت کرتا تھا، اس کا یہ حال ہے، اور اگر آپ بھی کرو گے تو آپ کا بھی یہی حال بنے گا، آپ کا بھی یہی حال بنے گا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس سر کو گورنر کے ذریعے یزید کی دربار میں لے جایا گیا، تو یزید نے سامنے ٹیبل پہ رکھا اور چھوٹی سی لاٹھی پر اس کے ہونٹوں کو یوں کرنے لگا، چھوٹی سی لاٹھی ایسا کرنے لگا۔ ہائے کیا کیا بتایا جائے، کس طرح بتایا جائے، کلیجے پہ ہاتھ کس طرح رکھا جائے۔ انسان بارہ انسان ہے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس نے منظر دیکھا تو رونے لگا، اس نے کہا یزید
اپنی لاٹھی کو پیچھے کر. میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا. یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اور امام کے لاش کے ساتھ دھڑ کے ساتھ کیا کیا؟ 2 اونٹوں کے ساتھ باندھا، 2 ایک نہیں، اور اس کو کھینچا اور لوگوں کا اعلان کیا، لوگوں خبردار اونٹ کے دیا، گھوڑے 2 گھوڑوں کے ساتھ باندھا اور اعلان کر دیا خبردار کسی نے گھوڑے کو روکا یا رسی کو ڈھیلا کر کے لاش کو نکالا، ایسا نہیں کرو گے. شاہی فرمان ہے، شاہی فرمان ہے. کہاں تک یہ گھوڑے لے جائیں گے؟ گھوڑوں کی مرضی ہے، جنگل میں چھوڑ دو. اور جہاں ڈھیلی ہو گئی ہیں رسیاں اور لاش گر گئی ہے وہاں دفن نہیں کرو تاکہ اس علاقے کے کتے آ کر نوچیں اور یہیں ختم کر. مجھے بتا دیا جائے کہ امام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی ہے. کون ہے؟ حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ. مشابہت نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی تو لوگ کہتے ہیں مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، او یہ رسول اللہ کا بیٹا آ گیا. چلتے تھے راستے میں تو ان کی طرح چلتے تھے. کانا یشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی طرح مشابہت تھی، شکل تھی. اور آپ جب نماز پڑھتے تھے تو یہ کندھے پہ چڑھ جاتے تھے. تاریخ گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کندھے سے اتارا، نہ نماز توڑی. فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ تو بذات منی، علی کا بیٹا، شیر خدا، خدیجہ الکبریٰ کا نواسا اور رسول اللہ کا نواسا. لوگوں فضیلتیں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں. عقیدت کا پہاڑ ہے، چوٹی ہے، آگے کیا فضیلت ہوگی. لیکن اتنا بڑا آدمی وہ آج شہید ہو گیا اور قبر نہیں ہے. کوئی آدمی مجمع میں بولے کہ جناب حسین نے ایسا کیوں کیا، اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ اگر کہا کہ یہ دولت کے لیے ہے، غلط ہے. امام حسین کی شہادت سے مذاق نہیں کرو. اگر کہا یہ سربراہی کے لیے ہے، غلط ہے. امام حسین کی شہادت سے مذاق نہیں کرو. کسی نے کہا کہ ذاتی اغراض ہیں دنیاوی، غلط غلط غلط. ان کی شہادت کے راستے پہ نہیں چل سکتے. مذاق تو نہیں کرو. کیا تھا؟ ایک امانت تھی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. کیا تھا؟ الاسلام یعلو ولا یعلى علیہ. کیا تھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ. کیا تھا جس کے لیے امام نے قربانی دی؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. کیا تھا؟ ذاتی اغراض نہیں، وہی امانت تھی جو امانت نبی علیہ السلام مکے سے اٹھا کے لے گئے، مدینے کو چلے گئے. 10 سال امانت پہ کام کیا، اس کو وسعت دی. پھر ابو بکر آئے، 2.5 سال انہوں نے امانت کو اٹھایا. پھر عمر آئے، انہوں نے 10 سال اٹھایا. اور جناب عثمان نے 12 سال اٹھایا. جناب علی نے 6 سال اٹھایا. حسن نے اس امانت کو اٹھایا 6 مہینے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 20 سال تک اٹھایا. یہ سارے کے سارے امانت کے قابل تھے. آج کا یزید وہ امانت کے قابل نہیں تھا. امام حسین نے سوچا یہ امانت اس کے ہاتھ پہ جائے گی، شکل مسخ ہو جائے گی، نقشہ تبدیل ہو جائے گا. آئیے سر کٹا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ امانت
عورت کو غلط ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے۔ آج کا حسین اس لیے بھی افضل ہے کہ اس نے اپنے سر کو کٹایا ہے اسلامی نظام کے لیے۔ آپ کی کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ اگر حسین سر کٹا سکتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو کہ جمعیت کے کارکن بھی اسلامی نظام کے لیے سر کٹائیں گے انشاءاللہ۔ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت فریاد ہی نہیں۔ اس جذبے کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی پولیس، کوئی اولس، کوئی جرنیل اس جذبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میدان میں آؤ، یہ میدان آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ بولو انشاءاللہ، اونچی آواز میں کہہ دو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ آپ اونچا نہیں بولیں گے تو پھر میں آگے جانے میں مشکل ہوگی۔ بولو انشاءاللہ، اس طرح انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ، دو دفعہ کہہ دو، ہاتھ بھی ہلاؤ، ہاتھ بھی، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہم نے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ ہم جمعیت میں کیوں ہیں، ہم پیپل پارٹی میں کیوں نہیں ہیں، ہم پی ٹی آئی میں کیوں نہیں ہیں، ہم مسلم لیگ میں کیوں نہیں ہیں۔ یہ دعوت، یہ پاکیزگی، یہ سچا جذبہ تو کسی کے پاس نہیں ہے نا۔ کسی کے پاس ہوتا تو ہم ہوتے نہیں ہیں، تو ہمیں کسی نے باندھا تو نہیں۔ ہم نظریاتی طور پر جمعیت علماء اسلام کے ہیں کہ اللہ کا پریرا، اگر اس ملک کے اندر کوئی جماعت ہے جو اس اللہ کے پریرے کو بلند کر سکتی ہے تو اس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے، اور اس کے قائد کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کر سکتا، نہ آپ کے علم میں اضافہ کر سکتا ہوں۔ آپ کے پاس بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، مولانا میر صاحب کی طرح۔ ہم تو طالب علم ہوتے ہیں، ان کے سامنے بولتے ہیں، یہ سر ہلاتے ہیں، جرت آ جاتی، پھر اور جگہ آزادی سے بولتے ہیں کہ مولانا میر محمد میرک نے سر ہلائے، ٹھیک ہے بات، اس میں کوئی شکم نہیں ہے۔ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ نے ہجرت کی، اور آپ نے ہجرت کی تو مکہ سے مدینے کو چلے گئے۔ تو لوگ تبصرہ کریں نا، کیوں ہجرت کی؟ اگر کوئی نصیحتی ہوتا تو ہم تبصرہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کوئی نصیحتی ہوتا، واضح بات ہوتی تو ہم تبصرہ نہیں، ہم تو پابند ہیں۔ لیکن نصیحتی ایسا نہیں ہے تو بات کر لیتے ہیں، آپ بھی سن لو۔ احکام آتے رہے، احکام آتے رہے، مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی، لیکن کچھ احکام ایسے تھے جس کے لیے مکہ کا ماحول سازگار نہیں تھا اور آپ کو ہجرت کرنا ضروری پڑا۔ اگر آپ ہجرت نہ کرتے تو مکمل اسلام کا نقشہ سامنے نہ آتا۔ اگر آپ ہجرت نہ کرتے تو مکمل نقشہ سامنے نہ آتا۔ تیسری بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ ہجرت نہ کرتے تو اسلام کا مکمل نقشہ سامنے نہ آتا۔ آج میں سکر میں کہتا اسلام مکمل مذہب ہے تو کوئی آدمی مجھ سے پوچھے پیپلز پارٹی والا کدھر مکمل ہے، آپ کی حکومت کدھر ہے؟ آج الحمدللہ میں 10 سال بتا سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 30 سال خلافت راشدہ کے بتا سکتا ہوں، اور امیر معاویہ کی مثال دے سکتا ہوں۔ ہے ہمارے پاس مکمل ہے، نظام حیات ہے، یہ ہماری حکومت کا طرز ہے، یہ ہماری حکومت کا طرز ہے۔ خلافت راشدہ، صحابہ کی حکومت، عمر بن عبدالعزیز کی حکومت، یہ ہمارا طرز ہے۔ ایک طالب علم کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ مدینے میں احکام آئے اور وہ مکے میں بھی تھے پہلے سے، اس کے لیے ہجرت نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔
لیکن جو احکام مدینے میں آئے اور پہلے سے مکے میں نہیں تھے ان کے نہیں ہوئی۔ وہ کون سے احکام ہیں؟ وہ اسلام کا اجتماعی نظام عدل ہے، وہ اسلام کی معیشت ہے، وہ اسلام کی تجارت ہے، وہ اسلام کی ریاست ہے، وہ اسلام کی حکومت ہے اور اسلام کی سیاست ہے۔ مکہ کے رؤساء اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے، تمام آیتوں پہ عمل نہ ہوتا رہا، جس آیت پہ عمل نہیں ہوتا وہ زندہ نہیں ہوتی۔ اب اس قرآن مجید کی ہر آیت کو زندہ کرنا تھا تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور اسلام کے سوشل کنٹریکٹ کو سامنے لانا تھا، تو آپ کو کہا اب ہجرت کرو، تو کیا ہوا؟ تو ہوا یہ کہ ایک ریاست کا نقشہ سامنے آ گیا، سیاست کا سامنے آ گیا، معیشت کا سامنے آ گیا، زراعت کا سامنے آ گیا، تجارت کا سامنے آ گیا، حکومت کا سامنے آ گیا، سیاست کا سامنے آ گیا اور عدالت کا سامنے آ گیا۔ فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کر لی، اور معزز خاندان کی عورت ہے، اس کے لیے کسی سے سفارش کروا دیا جائے۔ کون سفارش کرے کہ ہاتھ نہ کٹے؟ کہا یہ اسامہ بن زید ٹھیک ہے، کان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کو بہت اچھا لگتا ہے، اسامہ ابن زید، اس کو بھیجو، اس کی بات نہیں رد کریں گے۔ اسامہ بن زید کہا کہ بہت نوٹیبل ہے، بڑے سردار کے گھر والی ہے، بڑا چودھری ہے، اگر آپ اس کا ہاتھ کاٹنا چھوڑ دیں، معاف کر دیں، بڑے اچھے اثرات ہوں گے۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام کے آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، خدا کی قسم یہ تو بنی مخزومہ کی فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ کر کے اسلام کو زندہ کر دیتا۔ دو دلائل تو آگے نا، دو دلائل تو آگے۔ ایک یہ دلیل آ گئی کہ جس کام کے لیے ہجرت ہوا وہ اسلامی نظام، اور جس کام کے لیے امام حسین کا سر کٹا وہ اسلامی نظام۔ مجھے اپنے سننے والوں سے امید ہے کہ وہ علماء ہیں، سنجیدہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان باتوں کو جمعے کے دن پھیلائیں، چھپائیں نہیں۔ ہم اپنے کام کو دین نہیں سمجھتے، پھر چھوٹا سا آ جاتا ہے وہ اپنے کام کو دین سمجھتا ہے اور ہمیں آوارہ سمجھتا ہے، ہم سمجھتے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے، ہم نے کوئی گناہ کر لیا۔ آپ کا کام دین ہے، آپ کا کام دین ہے۔ میں ایک مثال دے کر اپنے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں علماء کے سامنے ایک حدیث کا مفہوم پڑھتا ہوں، پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ حدیث کے مجموعے میں ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا ہے تو پھر بات کروں گا، اور انہوں نے کہا نہیں ہے پھر نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر آپ تاخیر مت کرو، 3 چیزوں میں آپ تاخیر مت کرو، 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ 1 نماز جب اس کا وقت آ جائے، 2 لڑکی جب بالغ ہو جائے، اور تیسری جنازہ جب حاضر ہو جائے۔ مولانا میر محمد میرک صاحب یہ حدیث ہے، علماء کرام آپ کیا کہتے ہیں یہ حدیث ہے؟ اونچا بولیں گے لوگ تو نہیں سنیں گے۔ یہ حدیث ہے بھائی، یہ حدیث ہے بھائی، بولو نا۔ لیکن پھر مجھے یہ سمجھاؤ، میں طالب علم ہوں، کہ صاحب تعلیمات کہتا ہے کہ جنازے میں تاخیر نہیں کرو، اور خود اپنی تدفین نبی علیہ السلام کی تو تاخیر کے ساتھ ہو گئی ہے۔ نہیں پتا آپ کو؟ نبی علیہ السلام کو فوراً دفن نہیں کیا، اور سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 دن 2 راتیں تھیں، آپ کا جسد اثر پڑا رہا، اور یا 1 دن 2 راتیں یا 1 رات 2 دن، 3 یونٹ تھے اوقات کے، 3، اور حساب لگایا ہے کہ 36 گھنٹے آپ کو تاخیر سے تدفین ہوئی آپ کی۔ ہم کمزور مسلمان بھی 36 گھنٹے تاخیر نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کرتے ہیں، تو علماء ڈنڈا اٹھاتے ہیں کہ بہت تاخیر ہوگی۔ تو پھر جب انہوں نے فرمایا کہ تاخیر مت، اگر میں اپنے دلیل کے طور پر اس تاخیر کی وجہ بتا دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی تاخیر کیوں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، یہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تھا،
آپ کی آمد بھی تاریخ کا بڑا واقعہ، اور آپ کا دنیا سے جانا بھی تاریخ کا بڑا واقعہ۔ جب آپ وفات پا گئے تو صحابہ بہت پریشان ہو، مسجد نبوی بھر گئی سوگوار لوگوں سے، مدینے کی گلی اور کوچی بھر گئی، اور مدینہ سوگوار ہوا نہیں، میں کہتا ہوں پوری کائنات سوگوار ہو۔ اور خدشہ تھا کہ لوگ اسلام چھوڑ دیں گے، کہ جن کو دیکھ کر وہ اسلام لائے تو ادھر چلے گئے، اخلاق، کردار، عقل، شکل، خوبصورتی سب چیزیں سامنے تھی، اور اب جب وہ چلے گئے تو لوگ مایوس ہو کے واپس چلے جائیں گے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے درمیان مسجد میں کھڑے ہو کر کہا، یہ میری تلوار دیکھ رو، میں نے اس کو نیام سے نکال دیا ہے، کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور اگر کسی نے کہا تو میں سر قلم کر دوں گا، یہ تو تھوڑی دیر آرام کر رہے ہیں پھر اٹھیں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے۔ اور اگر آپ نے دین کو چھوڑا تو یہ جب آئیں گے تو آپ کے ہاتھ بھی کاٹیں گے، آپ کے پاؤں بھی کاٹیں گے۔ من ذا الذی یقوم امام عمر، کون ہے جو عمر کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور کون ہے جو عمر کو کہہ دے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ فوت ہوئے ہیں، دو موتیں نہیں آتی، کوئی نہیں ہے۔ تو عمر درمیان میں کھڑا، صحابہ نے سر جھکائے ہوئے پریشان، ایک صحابی دوسرے کو سلام کرتا ہے، وہ جواب نہیں دیتا، بعد میں کہتا ہے جواب کیوں نہیں کیا؟ کہا جی میں پریشان تھا کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے تو اسلام باقی رہ جائے گا یا نہیں رہے گا، لوگ تانا دیں گے جب تک ان کا نبی تھا، اسلام تھا، وہ فوت ہو گیا تو یہ بھی منتشر ہو گئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں محسن امت کہتا ہوں، اس وقت اس نے احسان کیا، یہ موقع پر موجود نہیں تھے، یہ عوالی مدینہ میں ان کی اہلیہ رہتی تھی، پوچھ کر گئے، پتہ چلا آ گئے، تو آپ کے مبارک چہرے سے یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، یہ اردو کی تقریر نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے آپ کے مبارک چہرے سے چادر کو ہٹایا اور ماتھے پر چوما اور کہا طبت حیا و میتا، اے نبی علیہ السلام آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی، مبارک تھی، اور آپ کی موت بھی پاکیزہ اور مبارک۔ لوگوں نے کہا عمر تو یہ کہہ رہی تو فوت نہیں ہوئے، تو آپ نے فرمایا فواللہ لا یذیقک اللہ الموتتین، نہیں، اللہ آپ پہ دو موت نہیں لائے گا، یہی ایک موت ہے بس۔ عمر کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایھا الحالف علی رسلک، اور ایک قسم اٹھانے والے عمر ٹھہر جا، قسمیں اٹھاتا ہے، اور جب قریب آئے ہاتھ پیرا پیٹھ پر، عمر بیٹھ گئے۔ اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان تھی، درجہ تھا کہ آپ کے زمانے میں بھی جب وہ اٹھ جاتے لوگ کہتے بیٹھو، وہ ابوبکر کھڑے ہو گئے، یہ ان کا درجہ تھا، اور آج یہ درجہ بیٹھ گئے۔ ایک الہامی خطبہ دے دیا الحمد و صلاۃ کے بعد، کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت، ثم قرأ هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون، ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ لوگو آپ میں سے جس کا معبود حضرت محمد علیہ السلام تھے، آپ میں سے جس کا معبود حضرت محمد علیہ السلام تھے، ان کو عبادت کی چھٹی ہو گئی ہے، ان کا معبود فوت ہو گیا۔ اور آپ میں جس کا معبود حضرت محمد علیہ السلام نہیں تھے بلکہ رب محمد تھے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر فوت کی نہیں آتی، کمزوری نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام
تنام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات والسماوات مطويات والسماوات مطويات بيمينه سبحانہ و تعالی عما یشرکون. لوگوں جس کا معبود حضرت محمد تھا چھٹی ہو گئی آپ کا معبود فوت ہو گیا پردہ کر گیا اب آپ عبادت نہیں کرو اور جس کا معبود رب محمد تھا اس پر کمزوری بھی نہیں آتی فوت بھی نہیں آتی آپ کا معبود اگر زندہ ہے تو آپ کو عبادت بھی کرنی ہوگی اور آپ کو اسلام پر مضبوط رہنا ہوگا. ذرا اونچا بول لیتے پھر یہ آیت پڑھی انکا میتون و انہم میتون پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول. ترجمے کا وقت نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا وہ صحابہ انصار نہیں ہیں اس اجتماع میں خاص لوگ نہیں ہیں. وہ کہاں ہیں؟ 36 گھنٹوں کی تفصیل بتا رہا ہوں. کہا وہ ثقیفہ بنی سعدہ میں ہیں. بنی سعدہ یہ خزرج کا ایک قبیلہ ہے اور اس کا بڑا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ وہاں ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے خلافت ہمیں دے دو خلافت ہمیں دے دو. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ نمبر سے مدینے کے اندر سرداری تقسیم ہوتی تھی. نبی علیہ السلام آئے تو سعد بن عبادہ کا موقع آیا تو انہوں نے سرداری بھی دے دی نبی علیہ السلام کو. انہوں نے ایمان بھی لایا نبی علیہ السلام پر. پھر نبی علیہ السلام کے دشمن کو دشمن کہا دوست کو دوست کہا. بچوں کو آپ پہ قتل کروایا اور قربان کروایا. آج جب وہ بہتر تھے نہیں ہیں تو خلافت میرے حوالے کرو نا میرا حق بنتا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا چلتے ہیں وہاں. صحابہ کو اٹھایا اور ساتھ چلے گئے اور ان سے کہا اما سمیعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من القریش. آپ نے یہ نہیں سنا کہ امیر اور خلیفۃ و قریشی ہوگا؟ کہا سنا ہے. پھر کیا کیے جائے؟ انہوں نے کہا انصار نے اس طرح کرو ایک آپ کا بڑا ہو ایک ہمارا بڑا ہو دو بھائیوں کی طرح چلاتے رہے. منا امیر و منکم امیر منا امیر و منکم امیر. بہت نازک موقع تھا نازک. اگر احتیاط نہ کی جاتی اسلام کا شیرازہ تبدیل ہو جاتا منتشر ہو جاتا. یہ آپ کے سامنے جس رونق میں یہ نہ ہوتی. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں منا امیر و منکم وزیر. نہیں خلیفہ تو ہمارا ہوگا حکومت چلاؤ گے آپ. کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ یہ ہے نا عمار ابو عبیدہ بن الجراح امین الامت. اس کو نبی علیہ السلام نے امین الامت کہا ہے. امانت داری کی سرٹیفکیٹ دی ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. ابو عبیدہ نے کہا نہیں میں بہت نرم آدمی ہوں مجھ سے حکومت نہیں چلے گی میرا کوئی مانے گا ہی نہیں. میں بہت نرم آدمی ہوں گرفت کمزور ہے میں نہیں بنوں گا نبی کا جانشین. میں نہیں بنوں گا میں امانت نہیں اٹھا سکتا میں ضعیف ہوں میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اچھا آپ انکار کر رہے ہو؟ ٹھیک. کس چیز سے انکار کر رہے ہو؟ خلافت سے بادشاہی سے. انہوں نے کہا عمر کو بناؤ اس کی گرفت مضبوط ہے اور اس کے بارے میں نبی نے کہا لو کان من بعد نبی لکان عمر. کیا اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر مستحق تھا. بڑا جلالی شان ہے اس کا. عمر کو بناؤ. جب نبوت نہیں خلافت تو ہے نا خلافت دے دو.
لوگوں کم از کم سبحان اللہ بنتا ہے، عمر کے لیے دعا کرو، بولو بولو بولو۔ اور بھی میں عمر کی بات کروں گا، اس کے اختتام پر بھی بولو۔ کیا کہا عمر نے؟ عمر نے کہا کہ عمر کی ماں عمر پر روئے۔ افو، بے غرضی، اقتدار سے دوری، اطاعت، سر رضا تسلیم خم۔ کہا عمر کو خلیفہ بنایا جائے۔ ابو بکر کہتے ہیں اعلان کر دیں اس کی عہد پر بیعت کرو۔ جناب عمر نے جواب دیا عمر کی ماں عمر پر روئے کہ مجلس میں ان سے بہتر ابو بکر صدیق موجود ہے اور بیعت عمر کے ہاتھ پر ہو۔ بولو بھائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ یہ ابو بکر ہم میں بہتر ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ابو بکر باتیں نہیں کرو، ہاتھ آگے کرو۔ ابو بکر نے ہاتھ دائیں آگے کیا، پہلا بیعت جناب عمر نے کی، دوسرا امین الامت نے کی۔ وہاں بنی سعدہ میں ثقیفہ میں بیٹھے ہوئے اکثر صحابہ کرام نے کی، اور اعلان ہوا غمزدہ لوگوں تمہارا غم کم ہو گیا، پریشان لوگوں تمہاری پریشانی ختم ہو گئی۔ وہ جو آپ سوچتے تھے کہ نبی کی جانشینی پہ لڑائی ہوگی، وہ لڑائی نہیں ہوئی۔ وہ جو ہم نے نبی علیہ السلام کا جنازہ رکھا تھا کہ جنازہ رکھیں گے تو لوگ حیا کریں گے، نہیں رکھیں گے تو نہیں حیا کریں گے، وہ حکمت پوری ہو گئی۔ وہ جو ایک امانت چلی آ رہی تھی مکہ سے مدینہ کو، معمولی انقطاع آ گیا تھا 36 گھنٹوں کا، وہ انقطاع ختم ہو گیا، سفر جاری رہے گا، قائم مقام معلوم ہو گیا، خلیفہ معلوم ہو گیا، جانشین معلوم ہو گیا۔ اب بھی یہاں بھی میں کوئی زبان خاموش نہیں دیکھنا چاہتا، یہاں بھی رضی اللہ عنہ کہو، ابو بکر کو مانو۔ کیا کہا؟ وہ جانشین کون ہے، خلیفہ کون ہے، امانت کون اٹھائے گا، اعلاء کلمت اللہ کا مجاہد کون بنے گا، اسلامی نظام کی بات کون کرے گا، نبی کے نظام کو قائم کون رکھے گا، امت کے شیرازے کو متحد کون کرے گا؟ عمر نے جواب دیا وہ ابو قحافہ کا بیٹا، وہ ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ ہے، جس کو لوگ ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ مقام ادب ہے، ایک بات کرتا ہوں، آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس کو لمبا نہیں کرتا۔ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں لمبا نہیں کرتا۔ درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ نے پھیلانا ہے، کہیں کوئی غلط بات ثابت ہوئی میں سزا کے لیے تیار۔ کیوں اتنی بڑی حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے؟ کیوں اتنی بڑی حقیقت پر پردہ ڈالا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں آوارہ کہا جا رہا ہے؟ جمعیت کارکن کے اتنے بڑے عظیم مقصد کے لڑنا، اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں ہوتی؟ لگتا ہے ہم خود احساس کمتری میں شکار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام دین کا کام نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ کا کام بہت بڑے دین کا کام ہے۔ مقام ادب ہے، کہتا ہوں، مقام ادب ہے، کہتا ہوں، غور سے سنو۔ شروع میں تو آپ کو عجیب لگے گا، لیکن بعد میں جب بات پوری ہوگی سمجھ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، ایک کام تھا، ایک کام تھا جو نبی کی تدفین سے زیادہ ضروری تھا۔ کیا کہہ گیا ہوں؟ میرا طرز استدلال دیکھیے، مجھے دعا دیجئے، ان باتوں پر مجھ پہ پرچے ہوتے ہیں۔ پھر ایک کام تھا جو نبی کی علیہ السلام کی تدفین سے زیادہ ضروری تھا، تب جا کے 36 گھنٹے تدفین میں تاخیر ہوئی۔ وہ کام پہلے ہوا، تدفین بعد میں ہوئی۔ اگر ضروری نہ ہوتا وہ پہلے ہو جاتا۔ لوگوں پھر سنو، ہماری سماعتوں میں فرق آ گیا ہے۔ لوگوں پھر سنو، نہیں پتا آئندہ سال آپ سے ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی۔ لوگوں کی موت نزدیک ہوتی ہے، میری موت بہت نزدیک ہو جاتی ہے۔ غور سے سنو، ایک کام تھا جو نبی علیہ السلام کی تدفین سے زیادہ ضروری تھا۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو نبی کی تدفین میں تاخیر نہ ہوتی۔ پوچھو وہ کام کیا تھا جو نبی کی تدفین سے زیادہ ضروری تھا؟ میں آج کل کے ماحول میں جواب دیتا ہوں کہ عربی میں اس کو اعلاء کلمت اللہ کہتے ہیں اور ہماری زبان میں اس کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ ہجرت کے مقاصد اسلامی نظام، امام حسین کی شہادت
اسلامی نظام. نبی علیہ السلام کے جنازے میں تاخیر اسلامی نظام. کتنی اہمیت ہے. یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. یہ امانت آپ کے پاس ہے, یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ امانت آپ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس امانت پر فخر کرو. وہ تو چور ہیں, وہ تو ڈاکو ہیں, وہ ایک دوسرے کو چور نہیں کہتے. پیپل پارٹی والے آئے مسلم لیگی چور ہیں, مسلم لیگ والے پپلی چور ہیں. میں نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. تم ویسے تو جھوٹ بولتے رہتے ہو, ایک ہی بات سچی ہے, اور وہ یہ سچی ہے کہ تم کہتے ہو وہ چور ہے. علی گڑھ والوں, کون سی قیادت ہمارے حوالے کیا آپ نے؟ 2 مکاتب فکر تھے. یہ دیوبندی بریلی شیعہ سنی نہیں, یہ تو عقیدے کی بنیاد بنتے نا جی صاحب. تعلیمی مکاتب فکر, ایک دیوبند اور ایک علی گڑھ. دیوبند نے مزاحمت کی, لاشیں دی, اور علی گڑھ نے بوٹ پالش کیے, حکومت لے لی. کیسی قیادت تھی, سارے کے سارے چور. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا قافلہ کیسے لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. دوبارہ سنو, دوبارہ سنو. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, علی گڑھ کو کہتا ہوں, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا قافلہ کیسے لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ایک نے کہا یہ چور, آپ نے چور دی ہے ہمیں. اس وقت مزاحمت نہیں کی, غلامی کی. آج امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں, ان کی مکتبہ فکر میں غلامی ہے. ہم نے امرتسر کا جہاد لڑا, ہمیں فخر ہے. ہم نے شاملی کے میدان میں جہاد لڑا, ہمیں فخر ہے. ہم نے پانی پت کی لڑائی لڑی, ہمیں فخر ہے. ہم نے میسور کی لڑائی لڑی, ہمیں فخر ہے. ہم نے شہدائے بالاکوٹ کے شہادتوں کے تحفے دیے, ہمیں فخر ہے. ہم نے خلافت کی تاریخ چلائی, ہمیں فخر ہے. ہم نے ریشمی رومال کی تاریخ چلائی, ہمیں فخر ہے. ہمیں فخر ہے. ہم نے یاغستان کی تاریخ چلائی, ہمیں فخر ہے. ہم نے غدر کی تاریخ چلائی, ہمیں فخر ہے. ہم نے آزادی کی جنگ لڑی, ہمیں فخر ہے. ہم نے حسین احمد مدنی پیدا کیا, ہمیں فخر ہے. ہم نے شیخ الہند پیدا کیا, ہمیں فخر ہے. ہم نے حافظ دامن کو پیدا کیا, ہمیں فخر ہے. ہم نے مفتی کفایت اللہ دہلوی کو پیدا کیا, ہمیں فخر ہے. ہم نے ابوالکلام آزاد کو پیدا کیا, ہمیں فخر ہے. ہم نے احمد علی لاہوری کو پیدا کیا, ہمیں فخر ہے. ہمیں پیدا کیا حاجی مرزا علی خان کو, فقیر AP کو, ہمیں فخر ہے. ہم نے حاجی صاحب ترنزو کو پیدا کیا, ہمیں فخر ہے. انشاءاللہ تمہارا سر شرم کے مارے جھک جائے گا, تمہارا کردار غلط, میرا سر فخر کے مارے بلند ہوگا. آئیے کردار کا مقابلہ کرتے ہیں. ہمارا کردار, تمہارا کردار, تمہارے باپ کا, ہمارے باپ کا, تمہارے دادے کا, ہمارے دادے کا, تمہارے جد امجد کا, ہمارے جد امجد کا. جب کوئی موازنہ کرے گا تو تم شرمندہ کردار کے ہو, ہم بلند کردار کے. آج بلند کردار والے میدان میں آ گئے ہیں, جمعیت علماء کے نام سے, مولانا فضل الرحمان کے نام سے. انشاءاللہ ان زانیوں سے, ان شرابیوں سے, ان قاتلوں سے, ان غاصبوں سے, حرام خوروں سے اقتدار چھین کر, گستاخوں سے اقتدار چھین کر نبی علیہ السلام کے عاشقوں کو بٹھائیں گے انشاءاللہ. ہم آپ نے بٹو آیا, کہا میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا. تو 300 لوگوں کی فہرست بنا کہ یہ بڑے چور ہے. اس میں تو ایک مولوی نہیں ہے. دیکھو تاریخ میں لکھا ہوا ہے, مولوی نہیں. پھر مشرف آیا, پاکستان میں چن چن کر 8800 چور منتخب کیے کہ یہ بڑے چور ہیں. ایک مولوی کا نام بھی نہیں ہے, ایک مولوی کا 8000 میں بھی نہیں ہے. یہ تو ہم کمزور, نام ہمارا نہیں ہے. اور ابھی نیب والے آئے نا, نیب میں بھی ایک مولوی نہیں ہے. سبحان اللہ, اونچا بول. اب قیادت آپ کا حق ہے. وہ کردار کے لحاظ سے چور, عقیدے کے لحاظ سے باطل, آزادی کے لحاظ سے غلام, سیاسی لحاظ سے کمزور نااہل, ملک کو توڑا, کنگال کیا. آپ کیوں خاموش ہو, احساس کمتری مبتلا ہو؟ میدان میں آؤ, قوم آپ کو ترس رہی ہے.
اور آپ کہتے ہو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آپ کہتے ہو، میں یہ ترجمہ کرتا ہوں وجعلنا للمتقین اماما. سبق پھر پڑھ شجاعت کا، دیانت کا، امانت کا. سبق پھر پڑھ شجاعت کا، دیانت کا، امانت کا. سبق پھر پڑھ شجاعت کا، دیانت کا، امانت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. آپ نے جواب دینا ہے اسلامی نظام، آپ نے جواب دینا ہے. جناب حسین نے قربانی کس لیے دی؟ آہستہ بولتا ہے. جناب حسین نے قربانی کس لیے دی؟ جن کو سنانا ہے وہ ڈورے ہیں، ڈورے نہیں سنتے، اونچا بولنا ہوگا. جناب حسین نے قربانی کس لیے دی؟ ہاتھ بلند کر کے. کس لیے دی؟ ہاتھ بلند کر کے. کس لیے دی؟ نبی علیہ السلام نے ہجرت کیوں کی؟ ہجرت کیوں کی؟ ہجرت کیوں کی؟ ہجرت کیوں کی؟ اور نبی علیہ السلام کا جنازہ کیوں تاخیر سے ہوا؟ اسلامی کیوں تاخیر سے ہوا؟ اگر اس گفتگو کو آپ مدلل نہیں کہتے پھر دلیل کہاں سے لائی جائے؟ اٹھیے، میدان میں آئیے، جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کیجیے. یہ جماعت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا قائد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. گھنٹے سے زیادہ وقت ہوا اور آپ کا حسن سماعت کا بہت شکریہ. مولانا صالح اندر صاحب کا بہت شکریہ. مجھے راشد خالد محمود سرو نے بھی فون کیا، ان کا بھی شکریہ. آپ سے ایک ملاقات ہو گئی ہے انشاءاللہ. یار زندہ صحبت باقی. آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اور وہ شعر یہ ہے: یہی ہے مشورہ قربان میرا اہل دانش کو. یہی ہے مشورہ قربان میرا اہل دانش کو. یہی ہے مشورہ قربان میرا اہل دانش کو. مقام مصطفیٰ سمجھو، نظام مصطفیٰ لاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ.